السلام علیکم ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فل برائٹ اسکالر پروگرام۔ ہماری ایک کلیگ ہے یونیورسٹی میں، ڈاکٹر ہمارا مالک، انفارمیشن مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ انہوں نے یہ اسکالرشپ ون کیا، 1 سال امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں گزارا، وہاں سے واپس آئی ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ اسکالرشپ پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی ٹپس ہو سکتی ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے اپلائی کریں، ان کے لیے کون سی رہنمائی کی یا کون سی گائیڈ لائنز ہیں کہ جو ہم انہیں دے سکیں اس گفتگو کی روشنی میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اس کو کامیابی سے مکمل کیا۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ فل برائٹ اسکالر پروگرام ہے کیا، تھوڑا تعارف کرا دیں اس کا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ یہ فل برائٹ پروگرام جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک فنڈڈ پروجیکٹ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر USEFP دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان کے تحت یہ پروگرام آفر کرتے ہیں، مختلف پروگرام آفر کرتے ہیں۔ ان میں ماسٹرز بھی ہے، PhD بھی ہے، اور اس میں PhD کے بعد پوسٹ ڈاک کا پروگرام بھی ہے۔ تو میں بنیادی طور پر پوسٹ ڈاک کے لیے گئی تھی۔ پوسٹ ڈاک میں 2 ٹریک ہوتے ہیں، ایک ٹیچنگ ہے اور ایک ریسرچ ہے، اور میں نے ریسرچ ٹریک کو تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے امریکن گورنمنٹ کا ایک پروگرام، جی بالکل، جی یعنی اس امریکن کو جو فنڈنگ ہے وہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آتی جی بالکل امریکن گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے۔ ہے۔ تو پاکستان میں آپ نے اس کے آفس کا تعارف کرایا کہ یہاں پہ ایک آفس ہے، وہاں پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ جی سر۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ اپلائی کرنے تک جی سر۔ کون کون سے مراحل ہیں، اور ہم کیسے گائیڈ کریں گے اپنے دیکھنے والوں کو کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں تو ان مراحل کو کیسے اچھے طریقے سے گزاریں گی؟ سر، اپلائی کرنے سے پہلے اور اپلائی کرنے تک کے کچھ مراحل ہیں، جیسے ایک یہ ہے کہ ان کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ فار ایگزامپل، آپ PhD ہوں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو آپ کو PhD کیے ہوئے، اور آپ کسی امریکن یونیورسٹی میں کسی سپروائزر سے انویٹیشن لیٹر لے چکے ہوں، آپ کے پاس ایک ریسرچ پرپوزل ہو، کلیئرلی فارمولیٹڈ ریسرچ پرپوزل، اور آپ کے پاس جو ہے وہ 3 ریفرنس لیٹر ہوں۔ تو یہ ہے کہ، اور عام طور پر یہ جو اپلیکیشن ہے یہ سمر میں اوپن ہوتی ہے، اگست سے لے کے اکتوبر تک، سم ٹائم سپتمبر تک۔ ہر سال یہ آفر کرتے جی، ہر سال یہ آفر کرتے ہیں، اور سمر میں یہ پروگرام آفر ہوتا ہے۔ عام طور پر 1.5 سے 2 ماہ تک ان کا جو پورٹل ہے وہ اوپن رہتا ہے، لیکن جو اس کی تیاری ہے اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کو وقت سے پہلے جیسے ریسرچ پرپوزل لکھ لینا، انویٹیشن لیٹرز لے لینا۔ نہیں، اگر فرض کریں کہ آنے والی جو سمر ہے، جی سر۔ جیسے جون جولائی ہے، اس میں اشتہار آنا ہے، جی سر۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کتنے مہینے یا کتنے سال پہلے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے؟ سر، ہر شخص کی کیپیسٹی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیتی ہوں۔ میں نے سر جس سال اپلائی کیا تھا تو اس سال فیب کے اندر میں نے کام شروع کیا تھا۔ اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ سنگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے۔ ریسرچ پرپوزل بہت کلیئرلی فارمولیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کا انہوں نے پورا فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے۔ اس کا سیمپل دیا ہوا ہے؟ جی سر، سیمپل دیا ہوا ہے۔ جب اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوں؟ جی سر، لیکن سر وہ آپ ایک ریسرچ پرپوزل، عام جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے PhD کی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ، عام طور پہ میں نے ریسرچ پرپوزل پہ سر کام شروع کیا، اور تقریباً 2 سے 3 مہینے لگا کے میں نے اپنی ریسرچ پرپوزل تیار کی، اور پھر اس کے ساتھ جب میری ریسرچ پرپوزل تیار ہو گئی تو دوسرا اس میں اہم کام ہوتا ہے کہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اس بات پہ ایگری کر لینا کہ وہ آپ کو سپروائز کر سکے گا اس ٹاپک کے اوپر۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو انویٹیشن لیٹرز آپ نے لینا ہوتا ہے۔ یہ سب اس پرپوزل کے بعد جو زیادہ ہیکٹک ورک ہے وہ یہ ہے۔ تو سر اس میں عام طور پر میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے اپنی پرپوزل پوری بنائی، اس کا ٹاپک اور اس کا ایبسٹریکٹ ود مائی CV
میں نے ایک بڑی فارمل ای میل فارمولیٹ کی بنائی، اور میں نے مختلف امریکہ کی جو یونیورسٹیز تھیں جن کے اندر میرا یہ پروگرام آفر ہو رہا تھا، پہلے میں نے ان یونیورسٹیز کی ایک لسٹ بنائی، پھر ان یونیورسٹیز کے اندر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ساری یونیورسٹیاں فل برائٹ پروگرام کو آفر نہیں کرتی، کچھ کرتی نہیں سر، فل برائٹ کے لیے نہیں، انویٹیشن لیٹر کے لیے. نہیں. انویٹیشن لیٹر جب آپ نے لینا تھا جی سر. آپ نے اپنا ریلیونٹ ایریا دیکھا. جی سر، ریلیونٹ ایریا. بالکل صحیح ہے. تو فل برائٹ سر سارے ایریاز میں ایکسیپٹ فارمیسی اینڈ میڈیسن، سب ایریاز میں یہ آفر کرتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی سے ہوں آپ یہ لے سکتے ہیں. اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس ڈسپلن میں ہیں یا جس ایریا آف اسٹڈی میں ہیں، وہ ایریا کون کون سی یونیورسٹی آفر کرتی. جی امریکہ میں کون کون سی یونیورسٹیز اس ایریا میں پروگرامس تو آفر اگر ہم آپ کے کیس میں دیکھیں تو آپ نے کتنی یونیورسٹیز کے تقریباً کتنے پروفیسرز کو ٹچ کیا ہوگا؟ سر میں نے تقریباً 30 یونیورسٹیز کی لسٹ بنائی تھی، اور میں نے اسے کیو ایس رینکنگ کے حساب سے اس کو اچھا، کیو ایس رینکنگ کے حساب سے آپ نے اس کو آرگنائز کر جی دیا. آرڈر کر لیا تھا. اور پھر میں نے سر ان میں سے پروفیسرز کے پروفائل دیکھے، ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ ان کے پروفیسرز کے پروفائل دیکھے، اور جس پروفیسر کا پروفائل میرے اس ریسرچ ایریا سے مجھے میچ کرتا لگا ان کی ایک میں نے الگ لسٹ ان کی بنائی. تعداد کتنی ہوگی رفلی؟ سر مجھے کچھ 75 کے قریب آپ نے ایسے میں نے جو پروفیسرز تھے ان کو اپنی پرپوزل بھیجی. کیا کیا؟ سر نہیں، میں نے ان کو ایک ای میل بڑی فارمل، ساتھ میں اپنا سی وی اور اپنی پرپوزل کا ٹاپک ای میل کے اندر، اور اپنی پرپوزل کا ایبسٹریکٹ جو تقریباً 500 سے 750 ورڈز کے درمیان تھا ود کی ورڈز، وہ میں نے ان کو بھیجا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ سر یہ میرا ٹاپک ہے، یہ میرا پرپوزل، میں نے اس کا ایبسٹریکٹ ہے، یہ میرا سی وی ہے، اور میں فل برائٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ مجھے انویٹیشن لیٹر دے دیں تو میں وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے جو میری ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں کس سال کے لیے ایلیجیبل ہوں گی، میرا کتنا دورانیہ ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ ڈیٹس کے ساتھ، یعنی 2-4 ڈیٹس وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے بتائیں. چیز تو 2-4 ماہ اوپر نیچے ہو جائیں یا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک سال کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کب آئیں گی، کتنے دیر کا ہوگا اور کتنی دیر رہیں گی. تو میں نے ان ساری باتوں کا خیال رکھ کے تو جب آپ ان 75 لوگوں کو جیسے آپ نے بھیجا، جی سر، تو ان میں سے کئیوں نے تو جواب ہی نہیں دیا ہوگا. سر ایسا ہوتا ہے نا. سر موسٹ آف دا ٹائم. اچھا، پھر کئیوں نے جب جواب دیا ہوگا تو انہوں نے کچھ کیوریز بھی آپ سے پوچھی؟ سر بالکل. ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے آپ سے کچھ فردر انفارمیشن چاہی؟ جی سر. سر مجھے 8 لوگوں نے رسپونڈ کیا. صحیح. جن میں سے، اور یہ سر سارا کام میں نے مئی میں شروع کر دیا تھا. صحیح. مئی، جون، جولائی اور اگست، یعنی مجھے 4 مہینے لگے اس کام کے اوپر. یہ سب سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو پرپوزل بنانا آتا ہے اور آپ ریسرچ کے اوپر اچھی کمانڈ ہے تو یہ شاید سب سے مشکل کام ہے، لوگوں کو اس بات پہ راضی کرنا کہ وہ آپ کو سپروائز کریں اس ٹاپک کے اوپر جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو سر مجھے 4 مہینے لگے. میں نے مختلف لوگوں کو ای میلز کرتی تھی اور پھر مجھے زیادہ تر جواب نہیں آیا. اور 8 سے 10 لوگوں نے مجھے جواب دیا، جن میں سے 2 لوگوں نے میرے ساتھ آن لائن میٹنگ بھی کی، گوگل میٹ کی، زوم میٹنگ کے ذریعے. اور جن میں سے 3 لوگوں نے وہ ویڈیو کال تھی آپ کی، اور 3 لوگوں نے مجھے اس وجہ سے منع کر دیا کہ یہ تو آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اگر آپ نے 2025 میں ہمارے پاس آنا تھا تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2022 یا 23 میں ہم سے رابطہ کرتی. اچھا جی سر، یہ بھی یعنی جو فیوچر کے لوگ ہیں انہیں ہم یہ گائیڈ کریں جی سر کہ آپ کافی پہلے شروع کر دیں. جی سر. سر ایٹ لیسٹ 1 سال پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے. اور پھر سر ان میں سے سکسیزفلی سر میں 4 لوگوں سے انویٹیشن لیٹر لینے میں کامیاب ہو گئی. 4 لوگوں سے لینے میں کامیاب ہو گئی. جی سر، جس میں انڈیانا یونیورسٹی ایک تھی، ایک سیمنس یونیورسٹی تھی، ایک جو ہے یونیورسٹی بفلو یونیورسٹی تھی، اور ایک اور یونیورسٹی تھی. اور یہ جو اسکالرشپ ہے یہ پیورلی یو ایس اے کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہونا چاہیے؟ جی سر. آپ یو ایس اے، کینیڈا یا کوئی اور؟ یو ایس اے کی ہی یونیورسٹی ہونی چاہیے جی، اور یو ایس اے کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کیمپس نہ ہو جو دبئی میں ہے یا کہیں اور ہے یا چائنا. ایسا سر پیورلی یہ امریکن اسکالرشپ ہے اور یہ امریکن یونیورسٹی کے اندر ہی آپ کو ملے گا، وہاں پہ ہی مطلب اس کے لیے. چلے 4 لیٹر آپ نے لے لیے، آپ کو آفر آ گئی 4 جگہ سے، اس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ سر میں نے یہ لے لیے. اس کے بعد سر اگلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کو ریفرنس لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں. 3 ریفرنس لیٹر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں.
اور وہ اس کی بھی ٹپس دیں. جی سر، جو 3 ریفرنس لیٹر ہیں سر، وہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ جو آپ کے 3 ریفرنس لیٹر ہیں وہ آپ کے ایسے لوگوں سے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ نے ایکسٹینسولی ورک کیا ہے، ایک اچھا ٹائم پیریڈ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے اور وہ آپ کے کریکٹر کو اور آپ کے کام کو ایکسٹینسولی جانتے ہیں. یعنی وہ آپ کے امپلائر ہو سکتے ہیں, آپ کے باس ہو جی سکتے ہیں. سر، وہ آپ کا امپلائر ہو سکتا ہے، آپ کا باس ہو سکتا ہے، آپ کے کولیگ ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کوئی کام مل کے کوئی پروجیکٹس کیے ہیں یا کام کیے ہیں. تو سر میں اپنا شیئر کر سینئر کلیگز ہوں گے. جی سر بالکل نارملی سینئر کلیگس آپ آپ کو کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, جی بالکل ٹیچرس ہو، آپ کا سپروائزر ہو سکتا ہے، سپروائزر ہو سکتے ہیں پی ایچ ڈی کے. پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہو سکتے ہیں. تو سر جیسے میں نے جو ہے وہ ایک ریفرنس لیٹر تو آپ نے ہی مجھے دیا تھا صحیح. کیونکہ میں نے جب اپلائی کیا تو ایٹ دیٹ ٹائم ایز اسٹوڈنٹ، ایز اے ریسرچ اسکالر As a آپ نے colleague. مجھے سپروائز بھی کیا ہوا تھا، میں آپ کی کولیگ بھی، پھر آپ کی ہیڈ شپ کے اندر بھی کام کیا، آپ ڈین بھی تھے. اور ایٹ دیٹ ٹائم جب میں ہماری اپلائی کر کو آتھرشپ میں پیپر بھی شائع ہوئے تھے. جی، اور جب ایٹ دیٹ ٹائم سر میں نے اپلائی کیا، آپ اس وقت ایکٹنگ وائس چانسلر تھے. تو کئی حیثیتوں سے آپ کے ساتھ میرا ایک لمبا تعلق تھا اور آپ نے مجھے لیٹر آپ سے ایک میں نے لیا. اسی طرح سے سر ایک لیٹر میں نے اپنی ایک کولیگ سے لیا جو کہ جن کے ساتھ جنہوں نے مجھے ہائر کیا تھا ایز لائبریرین، اور ان کے انڈر میں نے کام کیا تھا. اور پھر وہ ہم نے اکٹھے پی ایچ ڈی کی، پھر ہم ایک جگہ پہ ہم اکٹھی کولیگ تھیں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے تیسرا ہم نے پھر تیسرا جو ہے سر میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ہماری فیلڈ کی، اسسٹ اس کو کہتے ہیں، اس کا ساؤتھ ایشیا ایک چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے ساتھ میں پچھلے 4 سال سے وابستہ تھی اور مختلف حیثیتوں میں وہاں کام کر رہی تھی. جیسے میں نے کمیونیکیشن آفیسر کے طور پہ وہاں کام کیا، نیوز لیٹر ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا، اور پھر 2 سال میں نے ایز سیکٹری اس چیپٹر کو سرو کیا تھا. تو وہاں جو میرے ایک ایڈوائزر تھے اس چیپٹر کے، تو ان سے ایک سر میں نے لیٹر لیا تھا. اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیٹر جو ہیں جی وہ آپ سر کے کام آتے ہیں. جی کام آتے ہیں، بالکل کام آتے نیشنل بھی لے لیں، انٹرنیشنل بھی لے لیں، جی. جیسے آپ چاہیں. ہاں، اور سر اس میں خیال یہ رکھیں کہ آپ ایسے لوگوں کو اپروچ کریں جن کے ساتھ آپ نے کافی دیر تک کام کیا ہوا ہے صحیح. اور وہ اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن اگین سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا آپ کی ریسرچ پرپوزل ہے، اور اس کے بعد جو گیم چینجر آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آپ کے انویٹیشن لیٹر. پرپوزل جب آپ نے لکھی جی سر. جس پر پھر آپ کو ملا یہ، جی سر. اس میں جو ٹاپک کی سلیکشن ہے یا میتھڈالوجی کی سلیکشن ہے، اس میں بھی بعض چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کا ٹاپک ہو، اگر اس طرح کی میتھڈالوجی ہو، یا اور کوئی ایسی بات جو پرپوزل کے حوالے سے ہو کہ وہ اگر ہو تو زیادہ چانس ہوتا ہے. جی یہ آپ کے ذہن میں تھیں کچھ چیزیں اس وقت؟ جی سر بالکل. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپک ٹائملی ہونا چاہیے، اور جو کرنٹ سنیریو ورلڈ کے اندر گلوبلی جو ایشوز چل رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ بھی ہونا چاہیے. جی بالکل، آپ کی فیلڈ سے تو ریلیونٹ، یہ تو پہلی بنیادی بات ہے. ایک تو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹاپک ایسا ہو جو مطلب کرنٹلی وہ ان ڈسکشن ہو، ڈبیٹ میں اس ہو. میں بھی آپ نے کرنٹ پبلیکیشن بھی آپ نے کوٹ کی ہوں. جی سر. مطلب وہ ایک ایشو ہو، جیسے سر میرا جو تھا وہ مس انفارمیشن میرا ایک ٹاپک تھا. آج کل بہت بڑا ایشو ہے. اور کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا، اور کووڈ کے بعد جو ہے یہ ٹاپک بہت اس وقت لائم لائٹ میں تھا اور ابھی تک بھی ہے بلکہ. تو سر میرا یہ ٹاپک تھا. دوسری سر پرپوزل بنانے میں ایک تو ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کا ناول ٹاپک ہو، آپ کا ریلیونٹ ٹاپک ہو آپ کی فیلڈ کے ساتھ، آپ کا ٹاپک جو ہے وہ اس کی کوئی گلوبل امپلیکیشن بھی ہو. صحیح. یعنی آپ کے ملک کے لیے بھی اس کی امپلیکیشن ہو، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ٹاپک کو ریسرچ کرنے کے لیے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو امریکہ جانا کیوں ضروری ہے، اس کی جسٹیفیکیشن آپ کی پرپوزل کے اندر ہونی چاہیے. بالکل سر، اس کی جسٹیفیکیشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وائی امریکہ، کہ کیوں آپ جانا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ نے 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک پاکستان کی سوسائٹی کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے. جی سر. دوسرا یہ ہے کہ اس پر کام کرنے کے لیے میرا امریکہ جانا کیوں ضروری ہے. تو یہ سر اس میں سب سے اہم چیز ہے. اور اس کے بعد سر اس میں دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی پرپوزل بنائیں وہ عام فہم اور سادہ زبان میں بنائیں. بہت زیادہ ٹیکنیکل لینگویج اپنے فیلڈ کی اس کو اوائڈ کریں، اگر کرنی یوں ضروری ہے تو اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ یہ جو آپ کی پرپوزل ہے زبان سادہ ہو لیکن
انگریزی ٹھیک ہو، جی سر بالکل، وہ تو سر مطلب بنیادی شرط spelling ہے. کی یا گرامر کی غلطیاں نہیں جی کرنی. سر بالکل، وہ تو آپ کی وہ تو بنیادی شرط اس کو ہے. اچھی طرح چیک کر لیں یا ہاں. کسی سافٹ ویئر سے یا کسی ہاں ایکسپرٹس جی. کو دکھا لیں. جی سر، کیونکہ سم ٹائم آپ کا جو پرپوزل ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہی فیلڈ کے بندے کو جائے، وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ کے بندے کو چلا جائے. تو ایک تو وہ عام فہم سادہ زبان میں ہو، صحیح لکھا ہو، اس میں غلطیاں نہ ہوں. دوسرا یہ کہ وہ انٹرسٹنگ ہو، وہ آپ کی اٹینشن جو ہے نا وہ گراسپ کر لے، پکڑ لے وہ آپ کی اٹینشن، مطلب اس طرح کا ٹاپک ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ایک پیراگراف کے اندر جو فرسٹ آپ کا پیراگراف ہے اس کا امپریشن اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ وہ بیان کر دے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس کو میں ریسرچ کرنے جا رہا ہوں، یہ شاید اس وقت گلوبل کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز اپلیکیشنز پہ کافی فوکس ہوتا ہے. بہت زیادہ فوکس سر امپلیکیشنز کے فائدہ کیا ہوگا، عام سوسائٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، گلوبلی کیا ہوگا، اور خاص طور پہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. یعنی کیا آپ اس سے حاصل کریں گی، پاکستان میں آ کے اس میں کیا تبدیلیاں آپ لا سکتی ہیں، پاکستان کا جو بھی کرنٹ سینیریو ہے، یعنی آپ کی اپنی جو سوسائٹی ہے، آپ کی اپنی جو کمیونٹی ہے، اس کو اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہاؤ اٹ از بینیفیشیل ٹوورڈز یور سوسائٹی اینڈ ٹوورڈز یور کمیونٹی. تو اس کے اوپر جی زیادہ بالکل ٹھیک focus. ہو گیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے. آپ نے اپنی ایلیجیبلٹی دیکھ لی، جی سر. آپ نے ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر سے اپنے لیے انویٹیشن منگوا لی، جی سر. آپ کے پاس پرپوزل ہے تیار، جی سر. اور آپ کے پاس جو ہے وہ 3 ریفرنس لیٹر بھی موجود ہیں. جی سر. اور وہ ریفرنس لیٹر آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں یا آپ کے ریفری نے کوئی آن لائن کہیں جمع کرانے ہیں یا آپ نے خود اس سے لے لینے ہیں؟ اس کا کیا میتھڈ ہے؟ سر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. سر یہ ہے جب تک اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے، یہ اس سے پہلے کے یہ 3 عمل ہیں ٹھیک کہ ہے. آپ پرپوزل بنا لیں. اچھا سر، پرپوزل میں ایک چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی اور مجھے لگتا ہے اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا اور ہمارے سننے والوں کو بھی شاید اس سے فائدہ ہوگا، جی کہ میں نے اپنا پرپوزل ایک تو آپ سے ہی رہنمائی لی، میں نے اپنا پرپوزل آپ کو بھی دکھایا، میں نے اپنے ایک اور کولیگ کو بھی دکھایا جو اس سے پہلے فل برائٹ پہ جا چکے ہوئے تھے، ان سے فیڈ بیک لی. اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی میں نے اپنا پرپوزل 3 ایسے لوگوں کو دکھایا جن کا میری فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں بالکل تھا. صحیح ہے. ایک جو تھے ان کا ریسرچ بہت ریسرچ والی جو سائڈ ہے وہ بہت اچھے ریسرچر تھے، ان کو دکھایا کہ وہ ایک ریسرچر کی نظر سے اسے دیکھیں. اور 2 لوگ ایسے تھے جن کو میں نے دکھایا کہ وہ اس کی انگلش اور اس کی فلوئنسی اور جو لاجیکل تھاٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، جو کوہیرنس ہے اس کے اندر، اور ہاؤ انٹرسٹنگ اٹ از. اور سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا جی سر. اس کو امپروو کرنے میں. جی بالکل، سب نے اپنی اپنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے مجھے سجیشنس دیں، اور ان سجیشنس نے فائنلی میرے پرپوزل کو اس قابل بنا دیا کہ وہ پہلی دفعہ میں ہی میں نے سبمٹ کروایا اور مجھے انٹرویو کی کال آ گئی. تو اچھا آپ اپنی پرپوزل 3 لیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ انویٹیشن لیٹر، یہ سارا کچھ آپ اپنے، یہ آن لائن فارم ہوگا، آن لائن پورٹل پہ فارم فل کرنا ہوتا ہے؟ سر یہ چیزیں آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ جو انویٹیشن لیں پروفیسر سے، پرپوزل آپ کا تیار ہو، انویٹیشن لیٹر لیں، اور انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ آپ کا اپنے پروفیسر سے اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کے پاس سافٹ فارم میں ہو. جو آپ ریفرنس لیٹر لیں وہ بھی آپ کے پاس تیار ہوں، اس کو بھی اسکین کر کے رکھنا ہے. جی اسکین کر کے اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ کام ہے آپ کا اپلیکیشن اوپن ہونے سے پہلے تک. صحیح ہو گیا. اپلیکیشن جب اوپن ہوتی ہے تو وہاں پر پورا ایک آپ کا پروفائل بنتا ہے، صحیح. ایک پورا پورٹل ہے جو آپ کا پورٹل بنتا ہے. اس میں بہت ڈیٹیلڈ وہ پورٹل ہے اور اس پہ 1 ہفتہ لگ جاتا ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح فل کرتے کرتے. جی. اور اس کے مختلف حصے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں اس پورٹل کو کھول نہیں سکتی کیونکہ میں اس پہ اپلائی کر چکی نہیں وہ ہوں. تو بند ہو گیا نا. لیکن سر اس میں آپ کے ایکڈیمکس، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی ریسرچ پبلیکیشنس کی بھی سر امپورٹنس ہوتی ہے. اس میں ایک کرائٹیریا وہ بھی ہے کہ آپ کی ریسرچ اگر آپ پبلیکیشنس. نے پہلے کافی سارا پبلش کیا ہے جی یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. جی سر، کافی زیادہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایک اچھی تعداد ہونی چاہیے، اور اچھے جرنلز میں بھی ہو تو. جی بالکل اچھے جرنلس میں بھی ہو. تو سر یہ آپ کا بن جاتا ہے، یہ آپ کی چیزیں، پھر آپ وہ سارا فل کرتے ہیں. اسی کے اندر سر جب آپ اس کو فل کرتے جاتے ہیں تو ایک سٹیج آتی ہے جہاں سے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ انویٹیشن لیٹر آپ ہمیں صحیح. بتائیں کون سی یونیورسٹی سے لیا ہے. تو اس یونیورسٹی کا ہم نام لکھ دیتے ہیں، پروفیسر کا نام، پروفیسر کی ساری ڈیٹیلس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ انویٹیشن لیٹر ہم نے ان کو بھیجنا ہوتا ہے، اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر.
اس کے بعد پھر ریفرنس لیٹر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ریفرنس آپ کے کیس میں آپ کے پاس تو 4 لیٹر تھے، جی سر. تو وہاں کیا ایک ہی لیٹر اپلوڈ کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے یا آپ 2 3 4 بھی ڈال سکتے سر ایٹ لیسٹ ایک ہونا چاہیے. جتنے آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے, مجھے ایسا اچھا لگتا ہے. اگر زیادہ انویٹیشن لیٹرز ہوں تو سارے جو ہیں وہاں شو کر دینے چاہیے. جی سارے کر دینے چاہیے سر. میں نے چاروں کے چاروں شو کیے, اور اس کے بعد پھر ریفرنس لیٹر اپلوڈ کرنے کی بھی پلیس ہوتی ہے, اس میں بھی اپنے ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں. اچھا سر, یہ 2 طرح سے کرتے ہیں. میں نے ساری اپلیکیشن کی, سارا کچھ کر کے اس کو سبمٹ کرا دیا, پھر وہ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنے وہ جو انویٹیشن لیٹر ہے اور آپ کے جو ریفرنس لیٹر ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھجوا دیں ہمارے آفس میں, اس کی ہارڈ کاپی فزیکلی بھی بھجوا دیں. بیسیکلی بھی بھجوا دیں. سر وہ بھی بھجوا دیے. پھر اس کے بعد سر انہوں نے مجھ سے یہ کہا, مجھے ای میل آئی کچھ دنوں بعد کہ آپ نے جو انویٹیشن لیٹرز جو ریفرنس لیٹر آپ نے ہمیں بھیجے ہیں وہ آپ کے ہمیں ریسیو ہو گئے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریفرنس لیٹر جو ہے آپ کا جو بھی آپ کو ریفر کر رہے ہیں وہ خود سے ہمارے سسٹم کے اوپر اپلوڈ کریں. تو ہم نے ان کو ای میل بھیجی ہوئی ہے, تو آپ کائنڈلی ان کو فالو اپ کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمارے سسٹم کے اوپر اپنے ای میل سے کریں, اپنی ای میل سے اپلوڈ کریں اس کو, یا ہمیں ای میل کریں. تو سر وہ میں نے لے کے رکھے ہوئے تھے, اسکین کر کے رکھے ہوئے تھے. تو پھر میں نے تینوں جو میرے ریفریز تھے ان کو میں نے ای میل کی, ساتھ میں وہ اٹیچ کر دیا کہ کائنڈلی آپ اس ای میل ایڈریس کے اوپر اس کو سینڈ کر دیجیے, اپنی طرف سے بھیج دیں. جی اپنی طرف سے بھیج دیں. تو سر یہ مرحلہ ہوتا ہے. یہ ایک طرح کا اس کا اتھینٹسٹی چیک ہے جی سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جعلی نہیں ہے یا آپ نے خود نہیں بنا لیا یا اس طرح. جی جی سر ایسا ہی ہے. اور یہ سر یہ ہے سارا پروسیس. اچھا اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی, جی سر اپلیکیشن اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سر اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. انتظار لمبا ہوتا ہے. یہ سر کافی لمبا ہوتا ہے. میرے کیس میں نے 20 سپتمبر کو سبمٹ کروایا تھا, اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 22 مارچ کو مجھے کال آئی تھی. 6 مہینے لگ گئے تقریباً سر. تو کیونکہ سر وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. 22 مارچ کو مجھے کال آئی جس میں انہوں نے کہا جی آپ کا انٹرویو ہے, تو آپ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. جی انٹرویو کے لیے انہوں نے مجھے بلا لیا. تو پھر میں انٹرویو کے اب لیے. آپ نے انٹرویو دیا اور ظاہر ہے سکسیزفلی اس کو ون کیا. جی سر. اس کے بارے میں کیا ٹپس دیں گی؟ سر انٹرویو اچھا یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا انٹرویو کے دوران یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کہ پاکستان بھر سے کتنی اپلیکیشنز آئی تھیں اس پروگرام؟ سر میں آپ کو پورا بتاتی ہوں کہ جب مجھے انٹرویو کے لیے سر کال آئی اور میں وہاں پر انٹرویو کے لیے مقررہ دن پر پہنچی, تو انہوں نے ہمیں ایک بہت سے بڑے ہال کمرے میں انہوں نے بٹھایا, جہاں پر انہوں نے ہمیں پہلے ایک پیج دیا. اس پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سال 1069 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, صحیح, اور جن میں سے 34 لوگوں کو ہم نے انٹرویو کے لیے کال کیا ہے. اور آپ کا مطلب باقیوں کی اسی اسٹیج پہ چھٹی کرا. جی, اور آپ جو ہے آپ ایک طرح سے وہ ہمارا کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے یا تھوڑا ہمیں حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری سمری دی, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کی اسکروٹنی کیسے. اچھا یہ انفارمیشن وہ بتا دیتے ہیں آپ کو؟ جی سر پیج پہ لکھی ہوئی انہوں نے ہمیں دی. صحیح. پھر اس ٹائم پہ انہوں نے ہمیں بیٹھے ہوئے ایک کاغذ دیا اور قلم دیا, اور انہوں نے ہمیں ایک پیج دیا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بتائیں کہ جیسے ایک کوسچن تھا, وہ کوسچن ہر دفعہ مختلف ہوتا ہے. میری دفعہ یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اب تک جو بھی ریسرچ کی ہے اس میں جو موسٹ سگنیفیکنٹ جو ریسرچ ہے آپ کے خیال میں وہ کون سی ہے. تو وہ سر 2 صفحے تھے آگے پیچھے کے, تو سر وہ میں نے اس کے اوپر لکھا. اس سے پہلے انہوں نے ہمیں ایک اور دیا. یعنی یہ بھی چھوٹا سا آپ کا ایک ٹیسٹ ہے. ہاں جی, ریٹن کہ آپ انگریزی میں 2 صفحے لکھ سکتے ہیں سامنے بیٹھ آپ کے. یہ تو نہیں کیا کہ اور آپ کے سامنے ایک ٹاپک آتا ہے جو امیڈیٹلی آپ کے سامنے آیا. ہاں جی سر. آپ کی پہلے سے شاید تیاری نہیں ہے. ہاں جی سر. یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اگلے سال. جی سر ٹاپک ضروری نہیں ہے, بس وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ لکھ سکتے ہیں, آر یو ایبل ٹو رائٹ. تو کیونکہ سر اس کے لیے کوئی جی آر ای ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. انہوں نے آپ سے وہیں لکھوایا؟ جی سر وہ لکھوا لیا. اور پھر اس کے بعد سر انہوں نے ایک اور پرفارما ہمیں دیا. اس پرفارما کے اوپر میری ڈیٹیلز تھیں, میری فیملی کی ڈیٹیلز تھیں, میری کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کے بارے میں. ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز تھی کہ آپ کا کوئی بھی امیجیٹ فیملی ممبرز, آپ کا اسپاؤس یا آپ کے کوئی دور دراز کے رشتہ دار وہ امریکہ میں سیٹل تو نہیں ہیں. اور ایک انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ آخری دفعہ امریکہ کب گئی تھیں یا کتنی دیر کے لیے گئی تھیں یا گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں. سر میرا تو پہلا ایک تھا ایکسپوئر امریکہ کا, تو مطلب آئی واز جی فرسٹ ٹائم تھا, تو میرا ایسا کوئی سین نہیں تھا, تو میں نے تو سب میں نو لکھ دیا. میرے ریلیٹیوس میں بھی کوئی نہیں تھا. تو سر اس کی ان ایلیجیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ امریکن سٹیزن ہیں
اور پاکستانی سٹیزن بھی ہیں تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں امریکہ کی اور پاکستان جی تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے. نہیں اپلائی کر سکتے. اور اگر آپ نے امریکہ میں ایک سگنیفیکنٹ ٹائم گزارا ہے اور ابھی آپ کو تھوڑا ٹائم ہوا ہے پاکستان واپس آئے ہوئے تو پھر بھی آپ نے پھر بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے. پھر بھی ایلیجیبل. اور اگر آپ اور آپ کا کوئی رشتہ دار اگر PPSCs آپ کا کوئی USEFP میں کام کر رہا ہے دین یو آر آلسو ناٹ ایلیجیبل. اس طرح کی ایلیجیبلٹی کے ایشوز ہیں. جی تو سر وہ ہم نے دیا. سر پھر وہاں پر کوئی جس ٹیبل پہ ہمیں بٹھایا گیا وہاں پر کوئی 10 کے قریب لوگ تھے تو سب کو وہ باری باری ایک کمرے میں لے جاتے تھے اور وہ وہاں پہ انٹرویو تھا. تو سر پھر وہ انٹرویو میں لے کے گئے مجھے اور وہاں پہ انٹرویو دیا. انٹرویو پینل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سر انٹرویو پینل میں 6 لوگ تھے. 2 پاکستانی تھے, 2 جو تھے وہ امریکن تھے. اور آپ کے فیلڈ کا کوئی ہوتا ہے؟ نہیں سر میری فیلڈ کا کوئی نہیں تھا. اور ایک جو تھے وہ شاید امریکہ سے ہی تھیں, خاتون تھیں, اور وہ آن لائن جو ہے آن لائن بھی تھی؟ آن لائن تھیں جی سر, گوگل میٹ کے ذریعے. لیکن آپ کو لگا کہ آپ کے فیلڈ کا کوئی نہیں ہے؟ جی سر میری فیلڈ کا کوئی بندہ کوئی پروفیسر یا کوئی پروفیسر کچھ بھی نہیں, کوئی میری فیلڈ کا وہاں پہ نہیں تھا. تو انٹرویو میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ سر انٹرویو میں سب سے امپورٹنٹ کہ آپ اپنی پرپوزل کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پڑھیں, اور لکھنا اور چیز ہے اس کو. اچھا وہ کہتے ہیں ایسے ڈیفینڈ کریں, بتائیں اس کے بارے میں. جی سر جیسے جاتے ساتھ انہوں نے میرے سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وٹ آر دا آبجیکٹیوس آف یور اسٹڈی. تو سر میں نے اس کو بتانا, اس نے کہا نہیں مجھے ایگزیکٹ بتاؤ آبجیکٹیوس جو تم نے لکھے ہوئے ہیں, انویسٹیگیٹ, ایکسپلور. لیکن وہاں دیکھ کے تو نہیں بتانے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. تو میں نے وہ بتائے. پھر انہوں نے کہا جی آپ اس سے پہلے پبلش کر چکی ہیں. میں نے ان کو بتایا کتنی پبلیکیشن ہے, میں نے بتایا کہ میری 50 پبلیکیشنز ہیں, اس وقت میری 50 کے قریب تھیں. صحیح. تو وہ ایک دم سے جو امریکن تھیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی, انہوں نے کہا اتنی زیادہ پبلیکیشن, ابھی تو آپ کو PhD کیے بہت تھوڑے سال ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں PhD سے پہلے سے لکھ رہی ہوں. اور پھر تھوڑی سی ہیلپ میری ساتھ پینل میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ایک خاتون تھیں, انہوں نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ میڈم یہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو زیادہ پبلش کرنا ہوتا ہے, یہ ہماری یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دیٹس وائی, یعنی اس کو تھوڑا سا یہ عجیب لگا کہ اتنی زیادہ پبلیکیشن کیسے ہو گئیں. اور امریکن پرسپیکٹو میں یا امریکن کانٹیکسٹ میں مجھے جا کے سمجھ بھی آئی کہ وہ بہت زیادہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے. پھر سر انہوں نے میرے سے سوال کیا جو بہت امپورٹنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ہاؤ اٹ از ریلیونٹ ٹو یور فیلڈ آف اسٹڈی. آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی تو لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس یا انفارمیشن مینجمنٹ ہے, اور یہ مس انفارمیشن کا ایریا ہے. سو یہ تو میس کمیونیکیشن. اس کی ریلیونسی بتانی پڑی. سر پھر میں نے اس کو اس کی ریلیونسی بتائی کہ میں اصل میں مس انفارمیشن ہے, دوسرا میرا جو حصہ ہے وہ انفارمیشن لٹریسی ہے. تو لائبریریاں بھی بنیادی طور پر اوتھینٹسٹی, کریڈیبلٹی کو وہ میں نے سر اس کو ڈیفائن. تو مطلب یہ کہ جو بھی جس کا ایریا ہے اس نے جو پرپوزل بنائی ہے اپنے ایریا سے ریلیٹ کرنا ہوگا. سر ایریا سے ریلیٹ کرنا ہوگا, پوری کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو اس ٹاپک کے اوپر. یعنی آپ سے کوئی بھی وہ کوسچن پوچھ سکتے ہیں کسی طرح کا بھی. جیسے میں نے اور آپ کی جو اسپوکن لینگویج ہے وہ بھی مناسب ہونی چاہیے. جی اچھی ہونی چاہیے آپ کی اسپوک, آپ اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکیں, ان کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں, ان کی لینگویج کو بول بھی سکیں. جی بالکل کانفیڈینس کے ساتھ, تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ کام شاید کسی اور سے کروایا گیا. ان کو لگے کہ یہ آپ کا ٹاپک ہے, آپ کو پوری اس کے اوپر گریپ ہے, آپ پوری اس پہ مہارت, آپ کی پوری اونرشپ جو ہے اپنے ٹاپک کی وہاں نظر آنی چاہیے. جی سر. دوسرا جو اہم سوال تھا, کچھ سر ٹیکنیکل کوسچنس تھے, اس میں نہیں جاؤں گی, جو میری پرپوزل کے حوالے سے تھے. ایک جو سوال بڑا اہم تھا سر, اس میں یہ تھا کہ وائی امریکہ. بالکل صحیح ہے, کیوں جانا ہے وہاں, ایک امریکن اسکالرشپ کیوں لینا چاہتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں امریکہ جا کے یہ اسٹڈی کیوں کرنی ہے. تو سر پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ امریکہ جو ہے وہ شاید ماڈرن ورلڈ میں وہ پہلا کنٹری ہے جس کو سوشل میڈیا کے دور میں 2016 کا جو پریزیڈینشیل الیکشن تھا, سب سے بڑا اسکینڈل مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا, اور انفوڈیمک جو ہے باقی دنیا کو تو کووڈ-19 سے پتہ چلا, لیکن امریکہ اس سے 4-5 سال پہلے اس پورے اس سے گزر چکا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پرپوزل ہے, جی سر, اس پرپوزل کا جو بھی ایریا ہے, ہاں جی سر, اس کو آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا ہے. جی سر, اس امریکن کانٹیکسٹ, یہ والا پرابلم یا یہ والا ایشو یہاں کیسے ہے اور وہاں کیسے ہے. جی بالکل سر, بالکل صحیح ہے. اور سر اس میں آپ کو جیسے میرا مس انفارمیشن تھا, اور جب میں نے انٹرویو دیا اس کے اگلے سال امریکہ میں الیکشنز ہونے تھے, یا اسی سال امریکہ میں, اس سے اگلے سال سر امریکہ میں الیکشنز تھے. تو سر میں نے اس پوری وہ پڑھا امریکن پرسپیکٹیو کو, میں نے یونیورسٹیاں دیکھیں, کیونکہ یونیورسٹیز میں وہاں پر بہت گورنمنٹ یونیورسٹیز کا آپس میں بڑی کلیبوریشن ہوتی ہے. تو سر میں نے وہاں پر اپنے جب میں نے انہوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا کہ آپ امریکہ کیوں جانا چاہتی ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ابھی پھر الیکشن ہونے والا ہے. تو امریکہ میں جو امریکن گورنمنٹ ہے اور جہاں پہ الیکشن کروانے والے جو ادارے ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر انہوں نے پورے سینٹرز وہاں پہ بنائے ہیں,
جن کا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے الیکشن کے دوران جو بھی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن آئے گی اس کو ہم نے کمبیٹ کرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، لوگوں تک صحیح کریڈیبل اتھینٹک انفارمیشن پہنچے. اس حوالے سے سر میں نے یونیورسٹی آف واشنگٹن کا ایگزامپل دیا، وہاں پہ CIP ایک سینٹر فار انفارمڈ سوسائٹی کے نام سے ہے، انفارمڈ پبلک کے نام سے ہے، ایک ان کا سینٹر ہے یونیورسٹی کا، اور ملٹی ڈسپلنری سینٹر ہے. میں نے کہا دیکھیں اس میں لا کی فیلڈ سے بھی لوگ ہیں، میس کام سے بھی لوگ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے بھی ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بھی لوگ ہیں، اور میری فیلڈ کے بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک ملٹی اور اس سب کی جو ہے ضرورت پڑ سکتی ہے میرے ٹاپک میں. یعنی آپ کا جو بھی ٹاپک ہے اس میں آپ کو ایک تو ٹاپک کے اوپر گرپ، پاکستان میں اس کی ریلیونسی، اور امریکہ میں اس ٹاپک کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، صحیح. تاکہ آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ میں امریکہ سے جا کے کچھ سیکھوں گی، اور جو سیکھوں گی وہ واپس آ کے پاکستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا. دوسرا سر اہم سوال جو اس میں انٹرویو میں تھا میرا، جس پہ مجھے زیادہ انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، اور جو کچھ آپ وہاں کر کے آئیں گی تو وہ آپ یہاں پر کیسے ڈسامینیٹ کریں گی، کیسے اس کو اس کی کیا اسے کہنا چاہیے ترویج کریں گی. تو سر پھر وہ میں نے ان کو بتایا کہ میں ٹیچر بھی ہوں، میں کریکولم ڈیزائن کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے پروگرامز اس کا بھی ہم حصہ ہوتے ہیں، میں آرٹیکلس لکھتی ہوں تو میں پبلش کر سکتی ہوں. تو اس طرح کے سر انٹرویو میں کوسچنس ہوئے بہت زیادہ. آپ کو یہ یاد ہے کہ وہ کتنی ڈیوریشن کا تھا؟ سر 45 منٹس. 45 منٹس کا انٹرویو ہر کسی کا تقریباً. سر 30 سے 45 منٹس. 30 سے 45 منٹس لے رہے تھے سب کے. جی سر، کیونکہ انہوں نے صبح 9 بجے مجھے بلایا تھا. انٹرویو کے دوران آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا انٹرویو اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے؟ سر ایک موقع پہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس 4 ریفرنس لیٹر ہیں، تو آپ اگر ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کون سی یونیورسٹی میں جائیں گی اور کس سپروائزر کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی. تو سر وہاں یہ ترتیب بھی آپ نے پہلے سوچی ہوئی تھی؟ بالکل سر، میں نے اس پہ سوچی ہوئی تھی، میں نے اپنا پوری اس پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. صحیح. کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں تو وہ ضرور آپ سے یہ کوسچن پوچھیں گے. اپنی پرائورٹی بتائیں، اپنی پریفرنس بتائیں. تو سر میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں اس یونیورسٹی میں جاؤں گی کیونکہ یہ یونیورسٹی QS رینکنگ میں اس وقت 5ویں نمبر پر ہے، ٹاپ 5 میں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پروفیسر ہیں یہ جو ریسرچ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں وہ ریسرچ ٹیکنیکس میرے لیے اور میری فیلڈ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی، تو میں وہ ان سے جا کے سیکھنے کا زیادہ اچھا موقع ہوگا. جی، اور میں واپس آ کے اس قابل ہوں گی کہ میں اس کو خود بھی یوز کر سکوں، اور میرے ساتھ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں سپروائز کرتی ہوں تو ان کو بھی میں سکھا سکوں. بالکل صحیح ہے. جی صحیح. اچھا، انٹرویو ہو گیا. جی سر. آپ کو کانفیڈنس بھی کچھ ہو گیا کہ میرا انٹرویو ٹھیک ہو گیا. جی سر. اس کے بعد پھر کیا ہوا سر؟ اس کے بعد 6 مہینے کا انتظار ہے؟ نہیں سر. سر انفارملی انٹرویو کے بعد کوئی بہت میں کانفیڈنٹ نہیں تھی آنیسٹلی اسپیکنگ، بیکاز انہوں نے پینل اس طرح سے ارینج کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کنفیوز ہی رکھتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کنفیوز کیا جائے. یعنی میں نے دیکھا کہ انٹرویو میں 2 لوگ مجھے سپورٹ کر رہے تھے اور 2 لوگ ایسے تھے جو میری کسی بات کے اوپر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. آرگو کر رہے تھے. جی، آرگیو کر رہے تھے، ڈس ایگریمنٹ کاؤنٹر آرگو کر رہے تھے، ڈس ایگری کر رہے تھے، اور تاکہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے دلائل دے سکیں. جی، اور یعنی وہ کوئی کوسچن پٹ کر دیتے تھے. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ جی امریکہ بہت آگے ہے مس انفارمیشن کے فنومینا کو سمجھنے میں، اس کو کاؤنٹر کرنے میں. تو اس نے کہا کہ امریکہ میں تو چاروں طرف مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے، اور امریکی میڈیا تو اس میں بہت وہ ہے. تو پھر میں نے ان کو اگزامپل دی. یعنی آپ کس بیسس پہ کہہ رہی ہیں کہ آگے ہے؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں جی CNN جو ہے ان کی فلاں ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز پبلک اویئرنیس کے لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ کوئی اسٹوری آپ کے پاس آتی ہے، کوئی نیوز آپ کے پاس آتی ہے، آپ نے اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے. تو سر جو بھی وہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پوری طرح سے کھنگالتے ہیں، اور پوری طرح سے اس کے لیے وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی وہ کسر نہیں رہنے دیتے. یہ دیکھنے مطلب کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. نہیں سر. جو بھی آپ کا نالج ہے، جی سر، اور اوریجنل نالج ہے، ہاں جی سر، وہ نکال لیتے ہیں آپ کے. جی آپ کے دماغ سے نکال کے چھوڑتے ہیں. جی سر. سر مجھے جو اس میں ایج رہا 2 چیزوں کا. سر ایک تو یہ کہ میں اس ایریا کے اوپر پچھلے 4 سال سے کام کر رہی تھی، تو اس ایریا کے اوپر میری گریپ تھی. سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے ایسے ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں امریکن اسٹڈیز اور ریسرچ تو سائٹ کر رہی ہوں، لیکن امریکن سوسائٹی کے اندر جو امریکہ کے پبلک آفیسز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی تو، اس کے لیے بھی تو یہ ایک ایشو ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو سر میں نے اس تناظر سے پھر دیکھنا شروع اس کیا، پر چیزیں تلاش کی. جی. اور پھر وہ سر وہ مجھے سب سے زیادہ کام آئیں. اپنے جو بھی میں آرگیومنٹ دے رہی تھی، جو بھی میں اکیڈیمک بات کر رہی تھی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے
प्रैक्टिस से یعنی اپنے ٹاپک کو امریکن سوسائٹی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا. जी बिल्कुल اس پر بھی لٹریچر آپ نے ڈھونڈا اور پڑھا. जी बिल्कुल सर, मैंने पढ़ा भी और मैंने ढूंढा. मैंने उनका पूरा 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखा. मैंने इलेक्शन के लिए जो उन्होंने डैश बोर्ड बनाया हुआ था मैंने वो देखा. मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उन्होंने सेंटर्स कायम किए थे, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का आपको हवाला दिया, CIP, मैंने उनको पढ़ा और ये मैंने इसके ऊपर अच्छी खासी, और वो उसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. صحیح. यानी आप ये समझे कि चारों तरफ से वो आपको देखते हैं. आप जो बात भी करेंगे उन्होंने उस बात में से कोई आगे और क्वेश्चन निकाल लेना है. और वो इतने शायद आपके सब्जेक्ट के लिहाज से शायद वो इतने कॉम्पिटेंट ना हों और उनको ना पता हो आपके सब्जेक्ट का, लेकिन वो इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जाना क्यों है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फ़ायदा क्या होता है इसका, फ़ायदा اس क्या پہ فوکس ہے. इसके ऊपर फोकस है. اچھا چلیں, انٹرویو ہو گیا, जी सर. اس کے بعد सर इंटरव्यू हो गया. उन्होंने कहा जी आपको ईमेल पे हम बता देंगे. और सर जब वापस आए 4 दिन हुए थे तो फिर लेटर आ गया. اچھا 4 دنوں بعد بتا دیا پھر. जी सर 4 दिनों बाद मुबारकबाद का लेटर आ गया, कंग्रेचुलेशंस का लेटर आ गया. اچھا وہ جو آپ نے 6 مہینے کا گیپ بتایا ہے وہ انٹرویو سے پہلے کا ہے, जी सर इंटरव्यू اپلیکیشن فائل کرنے سے لے کے जी सर تو انٹرویو تک بلانے کا جو گیپ تھا وہ. जी ٹھیک. सर वो क्या اچھا پھر لیٹر آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ سر جب لیٹر آ گیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی آپ فوری طور پہ ہمیں بھیجیں کہ آپ پرنسپل انویسٹیگیٹر کے طور پہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے, آپ اپنی جو ہے وہ ہمیں کنسنٹ بھیجیں. اور جیسے ہی میں نے کنسنٹ بھیجی پھر سر فردر آگے چیزیں ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور جو ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوگا, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی, پھر اس پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ تقریباً آپ سمجھے کہ مہینے میں ایک آدھ بار, اگست تک ایک آدھ بار, اور اچھا وہ سپتمبر. ڈاکومنٹیشن جو ویزے کے لیے چاہیے وہ پوری کرانی شروع کر دی. جی سر انہوں نے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ میرے سے پوری کرانی شروع کر دی, مجھے گائیڈ کرنا شروع. اس میں ظاہر ہے وہ جو یونیورسٹی ہے جہاں آپ نے جانا ہے ان سے بھی لیتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس. جی سر ان سے بھی انہوں نے پھر مختلف قسم کے ڈاکومنٹس خود سے بھی سر وہ لیتے ہیں. وہ ویزے کے لیے ضرورت. جی سر جب میں نے ان کو اپنی ساری ڈیٹیلز دیں اور میں انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو گئی تو انہوں نے پھر میرے پروفیسر سے خود بھی رابطہ کیا کہ کیا واقعی انہوں نے آپ سے انویٹیشن لیٹر لیا ہوا ہے اور آپ ہمیں اپنا انویٹیشن لیٹر بھیجیں. پھر سر چونکہ انہوں نے فنڈنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیے. ایک طرح سے ان کی کنسنٹ تھی. جی سر. اور اس کے بعد سر انہوں نے پھر میری یونیورسٹی کو اس لیے بھی یعنی اس پہ بھی کال کی, کل ان کو ایک پرفارما پورا بھیجا میرے پروفیسر کو کہ وہ کون کون سی سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں اور کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا, اور وہ ساری چیزیں. میرا میڈیکل بھی ہوا سر, میڈیکل سینٹرز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. جی سر. نہیں سر آپ کہیں سے بھی وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہیں یہ آپ کروا لیں, اور رپورٹس انہیں بھیجے. جی سر ان کی رپورٹس انہیں بھیجنی ہوتی ہیں آپ نے, اور ٹیسٹ کروا کے اچھا ایک چیز ہم مس کر گئے کہ آپ چونکہ سرکاری مطلب جاب میں تھیں تو اپنی یونیورسٹی سے NOC جو ہے وہ تو شروع میں آپ نے لیا ہوگا نا. بالکل سر. وہ جب میں نے اور اپلائی چھٹی وغیرہ پھر بعد میں لی. جی سر جب میں نے اپلائی کیا تھا تو اپلائی کرنے کے لیے الگ سے NOC لیا تھا کہ میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں تو مجھے اجازت دی جائے اپلائی کرنے کی. تو سر جب میرا اسکالرشپ ہو گیا میں نے کنسنٹ دے دی تو پھر میں نے چھٹی کے لیے جو ہے وہ NOC لیا یونیورسٹی سے. اور سر یہ کافی اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ جب یعنی آپ سمجھیں کہ 4 اپریل کو مجھے لیٹر آ گیا تھا 2024 کو, اور سر کرتے 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 جو ہے وہ جنوری 2025 میں جا سکی تھی. یعنی یہ کافی لمبا, اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی میڈیکل کی رپورٹ آپ ان کو چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ سے بار بار پھر چیزیں منگواتے ہیں, جیسے آپ کا CV بار بار منگواتے ہیں. پھر جو ہے آپ کے ادھر کا جو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2023 میں اپلائی کیا. جی سر. ستمبر میں. جی سر. آپ کو 2024 کے مارچ میں جو ہے وہ انٹرویو ہوا اور آپ کو انہوں نے کنفرم کیا. جی سر. اور اس کے کوئی 9 مہینے بعد آپ جنوری 2025 میں جا سکی. جی سر جنوری 2025 میں جو ہے وہ میں جا سکی. اور ویزا جو ہے وہ فیملی کا آسانی سے مل گیا. سر ویزے کا پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ تو فیملی کے ساتھ گئی جی تھی نا, فیملی کے ساتھ ویزا الاؤڈ ہوتا ہے. جی سر ویب بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور سر اسکالرشپ یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے سر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ. ہاں فنڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں اچھا گزارا ہو جاتا ہے. سر بالکل یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے, آپ کا اچھا گزارا مناسب گزارا ہو جاتا ہے آپ کا. اور اس میں آپ کی جو وہ آپ کو سیونگز نمبر لے دیتے ہیں سر, آپ ان کو چیزیں اپنے پاسپورٹ وغیرہ چیزیں وغیرہ بھیج دیتے ہیں, وہ آپ کو سیونگز نمبر لے دیتے ہیں. اور اس کے بعد سر پھر آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں. اس اسکالرشپ میں ہیلتھ انشورنس کور ہوتی ہے آپ کی, ایکسیڈنٹل جو اگر کوئی ہو جائے انسیڈنٹل ایشو ہو جائے وہ کور ہوتا ہے اس میں. آپ کا اسٹائپنڈ ہے, ریسرچ اسٹائپنڈ ہے,
اور کچھ آپ کو وہ الاؤنس دیتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن الاؤنس. جب آپ جاتے ہیں تب آپ کو وہ ملتا ہے. سیٹل ڈاؤن ہونے کا ایک الاؤنس ملتا ہے جو کہ پہلی دفعہ میں ملتا اور ہے. ریٹرن ایئر ٹکٹ ہے؟ اور جی سر, اور ٹکٹ ملتا ہے. اور پوری فیملی کا ٹکٹ ملتا نہیں ہے؟ سر, ٹکٹ 2 لوگوں کا ملتا 2 ہے, لوگوں کا ملتا ہے. ایک آپ کا اور ایک آپ کا ڈپینڈنٹ. اس کا مطلب اگر زیادہ افراد ہوں تو باقی ٹکٹ آپ نے خود سے کرنا. جی, لیکن سر آپ کو ویزا پروسیسنگ کے کوئی چارجز نہیں پڑتے. اچھا ویزا فی بھی وہ خود دیتے ہیں؟ جی, ویزا فی وہ آپ کی ساری فیملی کی دے دیتے ہیں. اچھا. جی. اور جو آپ ویزا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کی وین آپ کو لے کے جاتی ہے ایمبیسی کے اچھا, اندر. اس کے بعد آپ فیملی کے ساتھ گئی تھی؟ فیملی بعد میں گئی تھی؟ سر میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. جی سر. تو آپ کو امیگریشن کاؤنٹر پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پھر آپ فل برائٹ اسکالر؟ سر امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہوا. وہ اس طرح سے ہوا کہ جو میرا وہاں پہ امیگریشن آفیسر تھے انہوں نے کہا جی آپ نے تو لکھا ہوا تھا کہ آپ نے سپتمبر میں جانا ہے, تو آپ سپتمبر میں نہیں آ رہی, آپ جنوری میں آ رہی ہیں. 3-4 مہینے بعد آ رہی ہیں. ہاں جی, لیٹ ہوگی. تو سر یہ لیٹ یہاں پر USCFP کی وجہ سے ہی لیٹ ہوا تھا, میرے پارٹ پہ آپ ڈیلے نہیں تھا. کے پیپرز کی پروسیسنگ میں کچھ لیٹ ہو گیا؟ جی سر. انہوں نے کویشچن پوچھا آپ سے؟ جی, آپ کیوں لیٹ ہو گئی ہیں؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ جو ہے یہ پروسیسنگ میں ٹائم لگا ہے, یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا آپ نے اپنے سپروائزر کو انفارم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میں نے انفارم کیا ہوا. انہوں نے کہا وہ ای میل ہمیں دکھا دیں. تو آپ کے پاس تھا؟ جی بالکل سر, میرے پاس وہ ای میل تھی. موبائل میں یا پرنٹ؟ جی سر, میرے پاس موبائل میں. سر وہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کا کویشچن میرے سے کریں گے امیگرینٹ کاؤنٹر کے اوپر, امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر. تو سر میں نے پھر فوری طور پہ ان کو وہ ای میل. پروفیسر کا جواب بھی آیا ہوا ہوگا؟ جی سر, میں نے پروفیسر کو لکھا کہ میں نو پرابلم ہوگا حاجر جدری میں. جی, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جب بھی آئیں گی ویلکم, آپ کے لیے 2025. تو زیادہ ٹائم نہیں لگا امیگریشن کاؤنٹر پہ؟ نہیں سر, جو انتظار کرنا ہے ظاہر وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو تھا سر, لیکن یہ ہے کہ امیگریشن والوں نے کوئی اور زیادہ کوسچنس نہیں کیے, کوئی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا, کوئی سر بہت اسموتھلی سب کچھ ہو گیا. ویزا انٹرویو بھی سر بہت اچھا, اسموتھلی اب ہو آپ گیا. وہاں پہنچ گئے یونیورسٹی میں ظاہر ہے. جی سر. اب جو کویشچن بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ فل برائٹ اسکالر کو پھر وہاں کیا کیا فیسلٹی دی انہوں نے یونیورسٹی والوں نے؟ سر یونیورسٹی والوں نے مجھے پورا ایک آپ کہہ لیں ایک اسمال روم انہوں نے مجھے دیا. جی, آفس دیا انہوں نے مجھے, پرنٹر دیا مجھے, لیپ ٹاپ دیا, کمپیوٹر دیا. اچھا, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھا؟ جی سر, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر انہوں نے مجھے دیا. اور ساتھ میں انہوں نے جتنی بھی ایک ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو سہولیات, لائبریری کی ممبرشپ, لائبریری کی ممبرشپ سر مل گئی مجھے. بس وزٹنگ اسکالر کی جو ہوتی ہے. جی سر, اور بس سروس جو تھی اس کے لیے بھی کارڈ بن کے آ گیا. اور اس کے ساتھ وہ کارڈ یونیورسٹی نے اپنی طرف سے دیا کہ آپ کو پے کرنا پڑا؟ نہیں سر, اپنی طرف سے ہر چیز, اپنی طرف سے کسی چیز کے لیے پے نہیں کرنا پڑا. بلکہ سر وہاں پر یہ تھا کہ جو بسیز تھیں, جو سٹی بسیز تھیں, ان کے اندر اگر جیسے پہلے ایک ہفتہ میں گئی تو میرا کارڈ نہیں بنا تھا, تو میں ان کو صرف بتاتی تھی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نہیں ہوں. تو سر وہ دے واز سو کرٹیس اینڈ نائس, وہ کہتے تھے پلیز کم آن. اچھا, اس کے بعد اب یہ بتائیں, چلیں آپ کو فیسلٹیز مل گئیں. جی سر, ساری اب فل برائٹ والے آپ سے کیا ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ وہاں رہ کے, ایک تو وہ ٹاپک تھا جس پر آپ نے کام کرنا. جی سر. اس کی کوئی آپ نے رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے کوئی ان کو, سر یا ان کا کوئی وہاں پہ رہ کے کوئی ایویلویشن ہوتی ہے؟ نہیں سر, کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی اس کی. سر یہ جو اچھا, ریسرچ کے علاوہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے جو فل برائٹ والے آپ سے مانگتے ہیں؟ جی, ریسرچ کے علاوہ وہ آپ سے یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سر اصل میں یہ اس کا کیونکہ یہ ڈگری پروگرام نہیں ہے جی, سو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپوئر, سوشل نیٹ ورکنگ, ریسرچ کلیبوریشن. صحیح, ٹھیک ہے, اور کلچرل ایکسچینج. صحیح. آپ وہاں جائیں, وہاں کی کلچر کو دیکھیں, وہاں کا ایکسپوئر لیں, اکیڈیمیا کیسے کام کرتا ہے. نہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ جی آپ یہ کریں یہاں؟ سر جب ہم نے یہاں سے جانا تھا تو ہماری جو پری ڈپارچر تھا, ہماری اورینٹیشن ہو گئی تھی پوری, اس میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ ہم آپ سے کیا کیا چاہتے ہیں, اور وہاں کے کلچر کے حوالے سے بھی ہمیں اویئرنیس دی تھی. اور نہیں, یہاں اورینٹیشن سیشن کیا انہوں نے؟ جی بالکل, اورینٹیشن اسلام آباد میں. جی سر میرا آن اچھا, کتنے لوگوں کو ملا وہ تو آپ نے بتایا نہیں, وہ تو کس میں سے کتنے لوگوں کو ملا سر؟ جی بالکل, جب سیشن میں, جی سر جب اورینٹیشن سیشن ہوا تو اس میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ 13 لوگوں کو فائنلی جو ہے انہوں نے لیا ہے. جی سر, اور ان 13 میں سے جو 2 لوگ ہوتے ہیں وہ سینئر پروفیسر ہوتے ہیں, وہ ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر ہوتے ہیں, اور باقی جو ہوتے ہیں وہ آپ عام طور پر جونیئر لیکچرر. جی, لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں سر کی تھی, کوئی ان کی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے سر ریٹن فارم میں. نہیں, ان جنرل آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جی, آپ اپنی ریسرچ کے اوپر کام کریں, ریسرچ بھی کریں, کلچرل وہاں دیکھیں, جی سر, ایکسپوجر لیں. جی سر. پھر انہوں نے خود سے بھی سر ایک ارینج کیا تھا, ہمارا جو ہے ٹرپ ارینج کیا تھا, جس میں 4 دن کے لیے وہ ہمیں مختلف جگہوں پہ لے کے گئے تھے. انفارچونیٹلی اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے
میں نہیں جا سکی تھی، لیکن سر اچھا لیکن وہ ارینج کرتے ہیں اس جی طرح کا؟ جی، اور وہاں جو ایک پورے سال کے اندر جو پورا گروپ کیا ہوتا ہے اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے ان کو موو کراتے ہیں. موو کراتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، میوزیمس دکھاتے ہیں اور اس طرح سے. تو سر بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کولیبوریشن کریں، آپ کا ایکسپوئر ہو، آپ وہاں ایٹ دا اینڈ آپ نے کوئی رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے کہ میں نے سکسیزفلی اپنا، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کے جو آبجیکٹیوز تھے، سر جب اپنی پرپوزل پر کام مکمل کر لیا ہے، انہیں کچھ دینا ہوتا ہے، کوئی لیٹر؟ نہیں سر، ابھی تک انہوں نے میرے سے ایسی کوئی چیز ریکوائر نہیں کی مجھے، لیکن وہ چیزیں مانگ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جیسے انہوں نے جب میں واپس آئی ہوں تو انہوں نے کہا جی اپنا ڈپارچر فارم ہمیں بھیجیں کہ آپ نے ڈپارٹ کیا تھا. ڈپارٹ ہو گیا آپ کا وہاں سے. پھر انہوں نے ایک سروے بھیجا تھا، ایک سروے انہوں نے بھیجا ہے، جو سروے میں انہوں نے مختلف سوالات پوچھے ہیں میرے سے، جیسے کہ کلچرل ایکسچینج وہاں پر کیسا تھا، کس قسم کی نیشنلٹیز کے کتنی نیشنلٹیز کے لوگوں سے آپ ملی، آپ کو جی امریکہ کا کلچر آپ کو کیسا لگا، اکیڈیمیا کا کلچر آپ کو کیسا لگا، ریسرچ کا کلچر آپ کو کیسا لگا، آپ نے وہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز کی، آپ نے کوئی کانفرنس اٹینڈ کی، ٹریننگ سیشنز لیے، ورک شاپس لیں، کورس آڈٹ کیے، کیا کیا آپ نے. تو سر یہ پوری انہوں نے ایک سروے کے طور پہ وہ میرے سے چیزیں لی تھی، اور وہ میں نے ساری ان کو جو ہے وہ کافی لمبا سروے. اور میرے یہ بھی علم میں ہے کہ جب آپ پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں جی سر. تو آپ ایلومنائی ایسوسیشن میں شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل سر. فل برائٹ کی ایک ایلومنائی ایسوسیشن ہے جس کے اجلاس پاکستان میں کبھی کبھی ہوتے رہتے ہیں. جی سر. امریکن ایمبیسی جو ہے ان کو ارینج کرتی ہے. جی سر. یا یہی جو ادارہ آپ نے بولا ہے یہ ارینج کرتا ہے. تو ایلومنائی میں تو آپ شامل ہو گئیں. جی سر. چلیں آپ سے اگر مختصراً یہ پوچھا جائے کہ یہ ساری جو سٹوری ہے جی سر. اس کو ہم ایک سکسیس سٹوری کہہ سکتے ہیں؟ سر بالکل. آپ کو فیل ہوا کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ پورے ہوئے؟ جی سر بالکل. میرے جو بھی آبجیکٹیوز تھے ریسرچ کلیبوریشن کے، سوشل نیٹ ورکنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل نیٹ ورکنگ کے، وہ بالکل اچیو ہوئے سر. میں نے امریکہ میں رہ کے میں نے وہاں 2 کورس آڈٹ کیے. میں اپنے پروفیسرس کے ساتھ ان کی کلاسز میں جاتی تھی. وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں ریسرچ کا کلچر کیسا ہے، وہ لوگ ریسرچ کرتے کیسے ہیں. یہ میرے لیے ایک بڑی انسائٹ فل چیز تھی. سر میں نے وہاں رہ کے 2 کانفرنسز اٹینڈ کی. میں نے وہاں کی 5 اسٹیٹس کو وزٹ کیا. تو انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے، پروفیشنل گروتھ کے لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے، ہر طرح سے یہ جو تھا وہ بڑا ایک فل فلنگ جسے کہتے ہیں ایکسپیرینس تھا. ونڈرفل. آخر میں آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو نوجوان ہمارے لیکچرر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ سبجیکٹ ایریاز میں ہیں، انہیں اس پروگرام کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ اس کے لیے ضرور کوشش کریں؟ بالکل سر، اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. اور اگر کوشش کریں تو اپنے مزاج میں، رویے میں وہ کیا تبدیلی لائیں جو اس میں سکسیزفل ہو سکیں؟ کوئی 1-2 پوائنٹس میں. بالکل سر. ہارڈ ورکنگ اینڈ کمٹمنٹ. اچھا یہ 2 چیزیں آپ کہیں گی کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ، اپنی ریسرچ کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہوں. جی بالکل. اور پھر ہارڈ ورکنگ کی ان کو عادت ہو. جی بالکل. اگر یہ 2 عادتیں ہوں ان میں، جی سر، تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس کو سکسیزفلی سکسیزفلی اچیو کر سکتے ہیں. جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ فل برائٹ اسکالر جو حال ہی میں وہاں سے واپس آئی ہیں امریکہ سے، ان سے ان کا ایکسپیرینس بھی ہم نے دیکھا، اور ایک اسکالرشپ کے بارے میں جو فل برائٹ کا ہے معلومات دینے کی ہم نے کوشش کی ہے. اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہوں، ہماری اسکالر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے یا آپ کے کوئی کمنٹس ہوں گے میں اسکالر تک پہنچاؤں اور ان سے جواب لے کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو کمنٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک اور پوڈ کاسٹ کا ہمارا ارادہ ہے، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ وہاں کا جو کلچرل ایکسپیرینس ہے اور ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.